بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت اقدس میں شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ آج کل انگریزی میں پروگرام چل رہے ہیں باقاعدہ میرے دونوں پروگراموں میں، بدھ کے روز اور اتوار کے روز۔ یہ اسی پروگرام کا اب اردو میں یہ بیان کر رہا ہوں، پریشانیوں کا علاج۔ یہ آج کا ٹاپک ہے اردو میں۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 155 156 میں نے عرض کی ہے۔ سادہ ترجمہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بر ضرور، لام تاکید نون تاکید، ہم ضرور بر ضرور آپ کو چند اشیاء سے، چند حالات سے ہم آزمائیں گے۔ مفہوم یوں ہے آیت پاک کا۔ نمبر 1، من الخوف، جان کا خوف ہو سکتا ہے، عزت کا خوف ہو سکتا ہے، والجوع، اور بھوک، قحط، ونقص من الاموال، اور مال میں نقصان، بزنس میں، تجارت میں نقصان، والانفس، اور جان کا نقصان، جان کا خطرہ، والثمرات، اور پھلوں کا، باغوں کا، کراپس کا، کھیتوں کا، ان کے تباہ ہونے کے ذریعے ہم ان مختلف حالات سے آپ کو آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، جو ان ناخوشگوار حالات میں صبر کریں گے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جن کو مصیبت سے دو چار ہونا پڑتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں فوراً؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے۔ ہر چیز جو احوال آ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کی حکمت ازلی کے تحت آ رہے ہیں۔ حدیث پاک کا ترجمہ عرض ہے، مفہوم فرمایا پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام لوں برائے مہربانی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ بکا قیدی جو ہوتا ہے قید میں، وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جو جیل خانے کا سپروائزر جو ہے، جو کپڑے دے وہی پہن سکتے ہیں، جو کھانا دے وہی کھا سکتے ہیں،
جہاں رہیں مہار ہو وہیں رہ سکتے ہیں. تو جیل کے سپروائزر کے قوانین کے مطابق ہی زندگی گزارنا پڑتی ہے. ایسے ہی مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے ہم تابع ہیں، نبی پاک کے طریقے کے تابع ہیں. ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنی پڑے گی. جن سے منع کیا گیا ہے ہم ان سے منع رہیں گے، اور ہر ہمارا عمل اللہ اس کی رضا کے لیے نبی کے طریقے پر ہوگا. جنت الکافر، دنیا کافر کے لیے اس کا خدا ہے کوئی نہیں ہے، اس کی مرضی کی زندگی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی تو اس کے لیے ہے جس پاس ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، اس کے لیے پابندی ہے. تو ایک بدقسمتی سے ہم بھی کفار کی جنت کو چھیننا چاہتے ہیں. ہماری رالیں ٹپک پڑتی ہیں جب کفار کی زندگی دیکھتے ہیں، تو ہماری رالیں بھی ٹپک پڑتی ہیں. اعاذ باللہ. پریشانی کیا ہے؟ پریشانی دل کی کیفیت کا نام ہے. مصائب پر رنج آنا ایک طبعی بات ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، اختیار سے باہر ہے. اصل یہ دنیا جو ہے یہ آرام گاہ نہیں ہے، نہ یہ دنیا سیرگاہ ہے، اور نہ یہ تماشا گاہ ہے، نہ ہی یہ قرار گاہ ہے ہمیشہ یہاں ٹھہرنا ہے، بلکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اور امتحان میں ظاہر بات پریشانی لاحق ہوتی ہی ہے. یاد رہے سب سے زیادہ محبوب شخصیات وہ انبیاء کی ذات تک اقدس تھی. انبیاء کو جتنی پریشانی آئی ہیں وہ ہم میں سے کسی کو نہیں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس طرح مجھے دین کے پھیلانے میں ستایا گیا ہے شاید اور نبی کو نہیں ستایا گیا. اللہ اکبر. لیکن یہ فرق ہے، ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ زیادہ تر 90% ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے دور نہ ہو. اس نے کلمہ پڑھا ہے، اقرار کیا ہے میری ربوبیت کا، میں نہیں چاہتا اس کو جہنم میں ملے. لہذا بعض دفعہ جو بندہ مومن اللہ سے دور چلا جاتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی زنجیروں میں پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جیل میں جاتے ہیں اور وہی نمازیں شروع کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ کہ واپس آنے زندگی پلٹی ہوتی ہے. اور ایسے ہی بہت بڑا نقصان ہو گیا تو استغفار کرتا ہے اور رجوع اللہ کرتا ہے. جب انبیاء علیہ السلام کو جو پریشانی آتی ہے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. ان کو ان کے درجات بلند کرنے کے لیے پریشانیاں آتی ہیں. اب پریشانی ہونے کی علامات کیا ہیں؟ کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بندہ یہ پریشان ہے؟ چاند ایک علامتیں حاضر ہیں. بندہ آپ کو تھکا ماندہ نظر آئے گا، بندہ پریشانی میں سو نہیں سکتا، پریشانی میں بندے کا کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، اپنی توجہ کو کسی کام میں مرکوز نہیں کر سکتا، اور ہر ایک سے شکایت کرتا پھرتا ہے.
بعض دفعہ بہت زیادہ سوتا ہے، یہاں تک پر نشے کا عادی ہو جاتا ہے پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ خودکشی کے خیالات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رہتی۔ یہ چند پریشانیاں ہیں، یہ علامات ہیں جو آپ کے سامنے میں عرض کی ہیں۔ آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ پریشانی کی وجوہات کیا ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جو فساد برپا ہوتا ہے، زمین میں، بڑی زمین میں، سمندر میں، وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یاد رہے، میں تو یہی سمجھوں، جب مجھے تکلیف آتی ہے تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، رجوع اللہ کرنا ہے۔ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بعض انسان لمبی بیماری کے بعد پریشان رہتا ہے، لمبی جسمانی بیماری ہے، دوائیاں کر رہا ہے، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ بعض ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جس سے انسان پینسل موڈ میں رہتا ہے، پریشانی کے موڈ میں رہتا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت میں نے پہلے پڑھی، خوف کی صورت میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، جانی نقصان کی صورت میں بیٹا چلا گیا، بیٹی چلی گئی، بیگم چلی گئی، خامد چلا گیا، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ معاشی لحاظ سے انسان غربت کا شکار ہو جاتا ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ الکوہل کے استعمال سے، شراب کے استعمال سے انسان پریشان ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ جادو ٹونا ٹوٹکا کرتے ہیں، نظر بد پھینکتے ہیں، اس سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ باغات، کھیت، زراعت کے نقصان میں، اور اولاد کی طرف سے بعض دفعہ پریشانی آتی ہے۔ اکثر جنسی بے راروی کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان جنات کا شکار ہو جاتا ہے۔ حب دنیا، دنیا کی محبت ٹو مچ، حب جاہ، کرسی کی محبت ٹو مچ، حب مال، مال کی محبت، حب با، ٹو مچ سیکس ڈیزائر۔ ایک شادی ہے، ماشاءاللہ اچھی بیوی ہے، دوسری ڈھونڈے پھر رہا ہے، تیسری ڈھونڈے پھر رہا ہے، تو پریشان تو ہونا ہے۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین سے جب انسان جتنا دور ہوگا، اللہ کی ذات قدوس سے جتنا دور ہوگا، نبی کے پیارے سنت طریقے سے جتنا دور ہوگا، اتنا پریشان ہوگا۔ بعض انسان لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، اور وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھی یا بری تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس اچھی بری تقدیر پر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ آئیے، یہ چند اسباب میں نے بتائے تھے، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ آئیے ان کا علاج کیسے کریں۔ علاج کے اندر سب سے پہلا علاج جو ہے، جو کہ قرآن نے بتایا ہے، وہ بشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ہمیں چاہیے ایسے ناخوشگوار حالات میں صبر سے کام لیں۔ وعدہ خدا بندی ہے، اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر یقین کریں۔ اور قرآن مجید میں ایک اور صورت میں واضح فرمایا کہ ہر پریشانی کے بعد
راحت ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، دوبارہ کہا بے شک ہر تنگی کے بعد راحت ہوتی ہے اور ہر تنگی کے بعد راحت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، وعدہ خدا بندی ہے۔ آج کالی گھنگھور گٹا ہے، انشاءاللہ بادل چھٹنے والے ہیں۔ آج خزاں ہے، بہار آنے والی ہے۔ درخت کو جب وہ سارے پتے لوٹ کر جاتا ہے، پھل لوٹ کر جاتا ہے سردیوں کے اندر، درخت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بہار آنے والی ہوتی ہے۔ اس طرح ہماری زندگی کا درخت جو ہے، یا اس میں خزاں آ جائے تو انشاءاللہ بہار آئے گی۔ بی پیشنٹ، بس صبر سے کام لینا چاہیے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ 18 سال کی بیماری، کریا گاؤں سے باہر، ان کی نیک بخت بیوی خدمت کرتی تھی۔ عجیب، حالانکہ اس سے بیماری سے پہلے ایوب علیہ السلام کے بادشاہ بیٹے تھے، بہت گائیں، ویسے ریوڑ، باغات، سب کچھ تھا، اور آپ بہت عبادت کرتے تھے۔ تو شیطان نے کہا یا اللہ، ایوب علیہ السلام پاس تو سب کچھ ہے، اس لیے وہ تو عبادت کر رہے ہیں، مزہ تابع کچھ نہ ہو، پھر عبادت کر کے دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا منہ بند کرنے کے لیے اور آنے والی انسانیت کے لیے، سب کے لیے، ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ سب کچھ لٹ گیا سوائے بیوی کے، اور اپنی ذات بیمار ہو گئی، بیٹے بھی چلے گئے، کھیت بھی اجڑ گئے، اور جانور بھی ختم ہو گئے۔ جب 18 سال کے صبر کے ساتھ انہیں گزارے تو اللہ تعالی حکم دیا، ایوب یہ آپ کے پاس چشمہ پانی کا، اس میں نہائیں۔ غسل فرمایا، بالکل ٹھیک ٹھاک نوجوان ہو گئے، زخموں کے نشان تک ختم ہو گئے، اور اللہ تعالی نے ہر شے واپس عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بعد میں پوچھا ایوب علیہ السلام وہ دل بیماری کے کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ دن بہت مزے کے تھے۔ کہا کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ صبح مجھ سے پوچھتے، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ ایسا مزہ آتا اللہ کے ہاتھ پوچھنے میں، سارا دن اسی نشے میں، اسی مزے میں گزر جاتے۔ شام کو پھر پوچھتے، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ جس کی تیمارداری اللہ تعالیٰ خود کریں۔ اللہ اکبر، عجیب مزے کے دن تھے وہ، یہ قرب الہی۔ اللہ اکبر، اللہ کی معرفت کی کیا عظمت ہے اور کیا ٹیسٹ ہے۔ اس ایمانیات کا ٹیسٹ کرنا ہو، کبھی خدا خاصہ گناہ کا موقع ملے، اپنے آپ کو ہمت اور دعا سے گناہ سے بچائیں، آپ اپنے قلب کے اندر ایمان کا مزہ چکھیں گے۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت ترین، این سوتیلے بھائیوں نے کیا کیا؟ کہاں پھینکا، کہاں بکے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جنہوں نے خریدا، وہاں ازمائش، زلیخا کی ازمائش، اور انہیں صبر سے کام کیا، اپنے آپ کو گناہ سے روکا، اور پھر صبر کے ساتھ اور پاک دامنی زندگی جب گزاری، اس ٹیسٹ سے کامیاب جب ہوئے تو مصر کے وزیر بادشاہ بنے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہاں کنویں میں اور کہاں مصر کے تخت پر،
یہ اللہ کی شان ہے. ہر تنگی کے بعد راحت ہوتی ہے. اور ان کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام کیا حال تھا؟ بیٹے کی جدائی میں نابینا ہو چکے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی تو معجزہ کے طور پر ان کی آنکھیں واپس بحال ہو گئیں. اللہ اکبر. ادھر یعقوب علیہ السلام کے صبر کا امتحان تھا اور ادھر یوسف علیہ السلام کے صبر کا امتحان تھا. اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکی کی زندگی دیکھیں شروع میں کتنی تکالیف آئیں. شیب ابی طالب کے اندر 2.5 سال کھانا پینا بند تھا. نہ ہونے کے برابر خوراک تھی. زندگی سہولیات ختم ہو چکی تھیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد طائف کا سفر کیا. طائف والوں نے کیا کیا؟ گنڈوں کو پیچھے لگایا, پتھر مارے, جس میں عطر کا خون مبارک جوتوں میں کے تلووں میں آ گیا. لا الہ الا اللہ. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. یا رسول اللہ حکم فرمانے کہ طائف کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو میں ملاتا ہوں, طائف والے چکی کی طرح پس جائیں گے. کہا نہیں, کہا نہیں, میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے ایمان والے پیدا ہو جائیں. ایسا ہوا. حضور نے صبر فرمایا. اور محمد بن قاسم یہ طائف کے ہی رہنے والے تھے, جن کی برکت سے ہم ساؤتھ پاکستان کے اندر, اس وقت انڈیا تھا, ہم مسلمان ہوئے. یہ نبی کی اس مشکل میں صبر کرنے کا نتیجہ تھا اور آپ کی دعا کا نتیجہ تھا. ائمہ کرام کو, صحابہ کرام کو, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکالیف آئیں. آپ صبر کا ان کو پیغام دیتے, صبر کرو. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ بلال حبشی خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہے ہیں اور آپ معراج میں ہیں, اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کی آواز, چلنے کی آواز عرش مولا پر آپ سن رہے ہیں. کیا مقام ملا بلال کو. آج بھی ہم فخر محسوس کرتے ہیں اپنے بیٹے کا نام بلال رکھنے کو. ہاں, ائمہ میں سے کس امام کو تکلیف نہیں, حق پہ تکلیف نہیں آئی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گورنر مدینہ نے کوڑے مارے, کیونکہ اپنے حق میں فتویٰ لینا چاہتا تھا, لیکن انہوں نے نہیں دیا. حق پہ ڈٹے رہے. حق پر ڈٹے رہنا بھی صبر کہلاتا ہے. پھر امام ابو حنیفہ, ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. غلط فتویٰ لینے چاہتے تھے لیکن وہ بکے نہیں ہیں. امام احمد حنبل کو کون نہیں جانتا. خلق قرآن کا مسئلہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے, اللہ کا کلام نہیں. آپ کا نہیں, اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. آپ کو بلا کر محسن باللہ نے, خلیفہ نے 19 کوڑے لگوائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن آپ حق پہ ڈٹے رہے. یہ تکلیف ان کو کیوں آئی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور جب آپ گھر گئے, بیمار ہو گئے تھے, اتنا انہوں نے مارا تھا, تو جو جلاد تھا وہ آپ کے گھر آیا کہ حضرت خدا کرے مجھے معاف کر دے, مجھے حکم تھا
اور بادشاہ حکم پورا نہ کرتا خلیفہ کا تو مجھے کوڑے پڑتے. آپ نے فرمایا تیرا کیا قصور؟ جب تو ایک کوڑا مارتا تھا پھر دوسرا کوڑا مارنے کے لیے کوڑا ہلاتے ہوئے میرے پاس آتا تھا, میں آپ کو پہلا کوڑا مارا وہ معاف کر دیتا تھا. جب آپ فوت ہوئے انہیں کوڑوں کی سزا کی وجہ سے تو لاکھوں لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا. جب جنازہ جا رہا تھا راستے میں جو درخت تھے, درخت پر بیٹھے ہوئے, تاریخ میں آتا ہے بیٹھے ہوئے پرندے آ کر جنازے کو بوسہ دیتے تھے, اور ہزاروں یہودی مسلمان ہو گئے اور قرآن کی عزت و ناموس کے لیے اپنی قربانی دے دی. یہ صبر کا ان کا امتحان تھا. اللہ اکبر. یو نو دیٹ جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں کے اندر اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. جو بندہ تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے, جو بندہ تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر قیامت میں راضی ہو جائیں گے. یہ عشق الہی تھا, دین کے ساتھ عشق تھا کہ ہمارے اکابرین اتنی تکلیفیں کی سہیں, تیرے عشق نے مجھے غم دیا, میرے غم کی عمر دراز ہو. آئیے اور دیکھیں دوسرا علاج جو ہے وہ رجوع اللہ ہے, جو قرآن نے خود بتایا ہے. جب کوئی مصیبت آئے فوراً ہمیں یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور یقین جانیں اس پہ آپ کو صبر آ جائے گا. ٹائم از اے گریٹ ہیلر. وقت جو ہوتا ہے وہ زخم مندمل کر دیتا ہے. ہم جب کسی خبر فوتیدگی کی سنیں یہی ہمیں حکم ہے فوراً انا للہ پڑھیں, بلکہ جب ٹھوکر لگے معمولی سا کانٹا بھی چبھے ہمیں فوراً یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا اجر ہمارے اکاؤنٹ میں لکھ دیا جائے گا. جتنا تعلق باللہ مضبوط ہوگا یاد رکھیں اتنا غم پریشانی کم محسوس ہوتی ہوگی. لہذا ہمیں چاہیے اپنے خالق کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں, اپنے خالق کے ساتھ محبت پیدا کریں, کیونکہ محبوب کی ہر عطا میں مزے ہوتے ہیں. محبوب کی ہر عطا میں مزے ہوتے ہیں. آج محبت تلخ ہا شیریں شبد, محبت سے جو تلخ کڑوی چیز بھی ہوتی ہے وہ میٹھی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ بندہ عقل کو یہ نصیب نہیں ہوتی, بلکہ بندہ عشق کو یہ راحت نصیب ہوتی ہے. آخر میں عرض ہے ایک شعر, بڑی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ, اے میرے پیارے اللہ بڑی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ, نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ یہ بیان جاری رہے گا کہ پریشانیوں کا علاج کیا ہے. جزاک اللہ خیر. شکر کثیرہ. انشاءاللہ اتوار کے روز انگلش میں سیکنڈ پارٹ ہوگا. آئیے دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے پیچھے کرونا کے بارے میں جو دعا پڑھتے ہیں ہم وہ پڑھ لیں.
اور اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.